بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگوں کی گفتگو ہوگی نماز عید سے متعلق۔ عام طور پہ عید کی نماز کے اندر لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، اور غلطی اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ چونکہ اس نماز کا طریقہ عام نمازوں سے ہٹ کر کے ہے، جیسے 5 وقتہ نمازیں پڑھی جاتی ہے اس سے ذرا ہٹ کر کے یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نماز سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، تو اس لیے لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتا کہ یہ نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے، جس کی وجہ سے عام طور پہ لوگوں سے غلطی ہوتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو اپنے بازو والے کو دیکھ کر کے یا سامنے والے حضرات کو دیکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ سامنے والا آدمی کو بھی نماز نہ آ رہی ہو یا بازو والے کو بھی وہ نماز نہ آ رہی ہو تو پھر دونوں کی نماز تہس نہس ہوتی ہے اور لوگوں کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اس لیے عید کی نماز سے پہلے لوگوں کو نماز عید کا طریقہ جان لینا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہم صحیح طور پہ عید کی نماز پڑھ سکیں اور ادا کر سکیں، اور وہ نماز ہماری اللہ کے دربار میں قبول بھی ہو جائے۔ تو چلتے ہیں ہم نماز عید کی طرف کہ عید کی نماز کا کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ عید کی نماز شروع کرنے سے پہلے ہمیں نیت کر لینی چاہیے۔ نیت کے لیے زبان سے لفظ کہنا ضروری نہیں ہے، نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ جب آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ میں اس امام کے پیچھے قبلے کی طرف منہ کر کے عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ ارادہ ہی کافی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص زبان سے بھی نیت کے الفاظ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ زیادہ استحضار کے لیے کہ دل اور زبان دونوں ایک ہو جائیں، اس کے لیے زبان سے بھی ادا کرنا چاہے تو وہ نیت اس طرح سے کرے کہ میں عید الفطر کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے میرا منہ کعبہ شریف کی طرف میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، اس طرح سے یہ نیت کر سکتا ہے۔ باقی اگر زبان سے نہ کہے، صرف دل کے اندر ارادہ ہے کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، میرا منہ کعبہ شریف کی طرف ہے، تو دل کا ارادہ ہی کافی ہے، یہی نیت ہے، اصل نیت اسی کا نام ہے۔ جب نیت ہو گئی تو نیت کے بعد سب سے پہلے امام اللہ اکبر کہے گا۔ یہ پہلا اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ جب امام اللہ اکبر کہے گا تو پیچھے سارے مقتدی حضرات، آپ حضرات بھی اللہ اکبر کہیں گے اور اپنا ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور اٹھا کر کے نیت باندھ لیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے ناف کے نیچے۔ اس کے بعد امام ثنا پڑھے گا، مقتدی حضرات کو بھی ثنا پڑھنی چاہیے، مسنون ہے، یہ سنت ہے، لہذا سارے حضرات ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام پھر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ اٹھائے گا، اور ہاتھ اٹھا کر کے اس مرتبہ ہاتھ باندھنا نہیں ہے بلکہ ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ مقتدی حضرات بھی امامی کی طرح کریں گے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ امام اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا اور پھر ہاتھ چھوڑ دے گا۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ 2 تکبیروں کے درمیان 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار امام کو چاہیے کہ خاموش رہے، یا اس سے کچھ زائد بھی خاموش رہنا چاہتا ہے تو رہ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امام دوسری تکبیر کہہ کر کے ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا، مقتدی حضرات بھی ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ 2 تکبیریں ہوئے، تیسری تکبیر امام کہے گا اور ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا، مقتدی حضرات بھی یہی کریں گے، اور ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے اس تیسری مرتبہ میں ہاتھ چھوڑنا نہیں ہے بلکہ باندھ لینا ہے، امام بھی مقتدی بھی۔ اس کے بعد قرأت شروع ہوگی، امام کیا کہتے قرأت کرے گا، سورہ فاتحہ پہلے پڑھے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھے، بہتر یہ ہے کہ سورہ اعلیٰ پڑھے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں اور جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر کسی کو یہ صورت یاد نہیں تو اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا قرأت شروع کرے، سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد کوئی صورت پڑھے، صورت پڑھنے کے بعد رکوع کرے، اس کے بعد سجدہ کرے اور 1 رکعت مکمل کر لے۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو امام، تو سب سے پہلے امام کو چاہیے کہ وہ قرأت کرے، سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد کوئی صورت پڑھے۔ دوسری رکعت میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ سورہ غاشیہ پڑھے، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا ہے کہ حضور عید کی نماز میں اور جمعہ کی نماز کی دوسری رکعت کے اندر آپ سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اگر کسی کو سورہ غاشیہ یاد نہیں تو اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا پہلے قرأت ہوگی،
قرأت ہونے کے بعد جیسے عام نمازوں میں رکوع ہوتا ہے، عید کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع نہیں کریں گے فوراً، بلکہ قرأت سے فارغ ہونے کے بعد امام 3 زائد تکبیر کہے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے امام اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اور ہاتھ چھوڑ دے، ہاتھ باندھے نہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور ہاتھ چھوڑ دے۔ پھر تیسری تکبیر کہے، ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور پھر چھوڑ دے۔ چوتھی تکبیر اب رکوع کے لیے ہوگی۔ اس چوتھی تکبیر کے اندر ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، بلکہ چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے سیدھا رکوع میں چل جانا ہے، کیونکہ اس سے پہلے 3 تکبیروں میں آپ ہاتھ اٹھا چکے ہیں، اور پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہو چکی ہیں، دوسری رکعت میں بھی 3 زائد تکبیریں ہو چکی ہیں، 6 زائد تکبیریں ہیں عید کی نماز میں۔ تو اب چوتھی جو تکبیر ہوگی اس میں ہاتھ نہیں اٹھانا، یہ چوتھی تکبیر رکوع کے لیے ہوگی، اس لیے بغیر ہاتھ اٹھائے سارے حضرات رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد حسب دستور جیسے عام نماز مکمل کی جاتی ہے اس طرح سے نماز مکمل کی جائے گی، اور امام سلام پھیر دے گا، اس طرح سے لوگوں کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد قرأت شروع کرنے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، اور دوسری رکعت میں قرأت مکمل کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ یہ ہے نماز کا مکمل طریقہ، اسے آپ حضرات اچھی طرح سے یاد کر لیں تاکہ عید کے دن نماز پڑھنے میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اس کے بعد ہم چند مسائل کی طرف چلتے ہیں جو انتہائی ضروری مسائل ہے، اس کا بھی جاننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ نماز عید کے اندر 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ اگر بھولے سے امام پہلی رکعت کے اندر وہ زائد تکبیر کہنا بھول گیا، نہیں کہا، زائد تکبیر کہنی چاہیے لیکن امام بھول گیا، زائد تکبیر نہیں کہہ سکا، تو اب کیا حکم ہے؟ تو اگر کوئی امام زائد تکبیر نہ کہہ سکے اور قرأت شروع کر دے، تو اگر قرأت کرتے کرتے درمیان میں اسے یاد آ گیا کہ میں نے زائد تکبیریں نہیں کہی ہیں، تو قرأت کو چھوڑ دے اور جلدی سے وہ زائد 3 تکبیریں کہہ لے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ قرأت شروع کریں۔ اور اگر قرأت مکمل کر چکا تھا، پورے قرأت کے درمیان یاد نہیں آیا، قرأت مکمل کرنے کے بعد جا کر کے امام کو یاد آ رہا ہے کہ ارے میں نے تو زائد تکبیریں کہی نہیں ہیں، زائد تکبیریں تو مجھ سے چھوٹ گئی ہے، اور قرأت مکمل ہو چکی ہے، تو قرأت مکمل کرنے کے بعد رکوع سے پہلے وہ زائد تکبیریں کہہ لے، اس وقت کہہ لینے سے بھی ادا ہو جائے گا۔ اور اگر رکوع سے پہلے بھی یاد نہیں آیا، امام رکوع میں چلا گیا، پہلی رکعت کا رکوع کر چکا ہے، رکوع میں جانے کے بعد تب امام کو یاد آ رہا ہے کہ میں نے تو زائد تکبیریں کہی نہیں ہیں، میں نے تو ہاتھ اٹھایا ہی نہیں ہے، اب رکوع کے اندر اسے یاد آ رہا ہے، تو رکوع کے اندر بھی وہ زائد تکبیریں کہہ سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب رکوع کے اندر وہ زائد تکبیریں کہے گا تو اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے 3 زائد تکبیریں کہہ لے۔ اگر خدا نخواستہ رکوع بھی کر لے اور رکوع تک اسے یاد نہیں آیا، رکوع کرنے کے بعد جب کھڑا ہو گیا قومے کے اندر، اس کے بعد اسے یاد آ رہا ہے کہ میں نے تو زائد تکبیریں کہی نہیں ہیں، تکبیریں تو بھول چکا ہوں، تو اب امام کو چاہیے کہ وہ تکبیر چھوڑ دے، اب اسے تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر تکبیر کہے ہوئے نماز مکمل کرے۔ اور اگر پہلی رکعت تو امام صحیح سے پڑھایا ہے، زائد تکبیریں کہنی چاہیے، زائد تکبیریں اس نے کہی ہے، دوسری رکعت میں چونکہ قرأت مکمل ہونے کے بعد تب زائد تکبیریں کہی جاتی ہے، تو یہاں پہ بھی بہت سارے اماموں سے بھول ہو جاتی ہے، چونکہ عام نماز پڑھانے کا طریقہ اسے یاد رہتا ہے، تو قرأت کے بعد وہ ڈائریکٹ رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی امام سے دوسری رکعت کے اندر بھول ہو جائے اور وہ قرأت کرنے کے بعد تکبیر نہ کہہ سکے، ڈائریکٹ رکوع کے اندر چلا جائے، تو اگر رکوع کے اندر یاد آ گیا کہ میں نے زائد تکبیریں چھوڑ دی ہیں، تو اس امام کو چاہیے کہ رکوع کے اندر ہی وہ زائد تکبیریں کہہ لے، لیکن رکوع میں ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر کے زائد تکبیریں کہہ لے گا۔ اب یہ دونوں شکل، کہ پہلی شکل کے اندر غلطی ہو گئی کسی امام سے، یا دوسری رکعت کے اندر کسی امام سے غلطی ہو گئی، یعنی زائد تکبیریں نہیں کہہ سکا، تو ضابطہ یہ ہے کہ اس امام کے اوپر سجدہ سہو واجب ہونا چاہیے، چونکہ زائد تکبیریں کہنا واجب ہے، اور جب واجب چھوٹ جائے تو شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، سجدہ سہو کرنا لازم ہو جاتا ہے، سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن عید کی نماز میں سجدہ سہو معاف ہے،
جمعہ کی نماز کے اندر سجدہ سہو معاف ہے، تو ضابطہ تو یہ تھا کہ اس امام کو سجدہ سہو کرنا چاہیے، لیکن چونکہ عید کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے، لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی وجہ سے عید کی نماز یا جمعہ کی نماز میں امام پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے تو امام کو چاہیے کہ سجدہ سہو نہ کرے، سجدہ سہو کو چھوڑ دے، کیونکہ سجدہ سہو کرنے میں چونکہ عام لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، ان پڑھ لوگ رہتے ہیں، نماز کے بعد فتنہ ہوگا، نماز کے بعد فساد ہوگا، لوگوں کے درمیان ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا، کیا ہوا اس طرح سے، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر سجدہ سہو واجب ہو عید کی نماز میں یا جمعہ کی نماز میں تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر سجدہ سہو کیے ہوئے نماز مکمل کر لے، سلام پھیر دے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو اگر کسی امام سے پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت کے اندر زائد تکبیریں چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہونی چاہیے، لیکن عید کی نماز میں سجدہ سہو واجب نہیں ہے، بغیر سجدہ سہو کیے ہوئے ہی وہ اپنی نماز کو مکمل کر لے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ نماز کا طریقہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور نماز سے متعلق جو اہم مسئلے تھے وہ بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے اپنے گروپس میں شیئر کیجیے، اپنے دوست احباب میں پھیلائیے، تاکہ عید سے پہلے لوگوں کو نماز کا مکمل طریقہ سمجھ میں آ جائے اور لوگوں کو صحیح طور پہ کیا کہتے ہیں نماز کی جانکاری ہو سکے۔ امید ہے کہ اللہ آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔